بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صلوات پڑھ لیں تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے نعمت اسلام، پیغام ایمان اور تحفہ تقوی کو صاحبان اسلام کے لیے آسان ترین قرار دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جنہوں نے اسلام کے مقصد کو، ایمان کی روح کو اور تقوی کی کیفیت کو اپنے اعمال سے ثابت کر دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، خداوند عالم کے لطف و کرم کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور یہ التماس کرتے ہوئے پروردگار آج فرش عزائے حسین پر پہنچا دیا، کل خون حسین کا انتقام لیا جائے تو ہمیں امام کے غلاموں میں پہنچا دیجیے گا۔ یقیناً انسان فرش عزائے حسین پر بھی آتا ہے تو توفیق خدا ہے، اور امام زمان کے لشکر میں شامل ہوگا تب بھی توفیق خدا ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اپنے مقام پر انسان کے اعمال ایک بہت بڑا عنوان، ایک بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور اعمال سے زیادہ انسان کے لیے اس کے عقیدے کا مسئلہ۔ بہت آسان سی بات ہے کہ جب کبھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ درخت کمزور ہو رہا ہے تو پتوں کو، اس کے پھولوں کو، اس کی شاخوں کو صرف پانی پہنچانے سے، صرف صاف کر دینے سے درخت مضبوط نہیں ہوتا۔ درخت کی مضبوطی جب بھی ہوگی تو جڑ میں پانی ڈالنے سے ہوگی۔ جب انسان کا عقیدہ مضبوط رہے گا تو انسان کے اعمال بھی خدا کی بارگاہ میں مقبول رہیں گے۔ تو کل جو بات ہم کر رہے تھے قربت کے اعتبار سے، تو ایک جملہ سن لیجئے کہ خدا وہ عظیم ذات ہے جس سے قربت نہ معنی کے لحاظ سے، نہ زمان کے لحاظ سے،
اور نہ مکان کے لحاظ سے۔ خدا کسی مکان میں رہتا نہیں ہے کہ ہم اس مکان کے پاس پہنچ جائیں تو خدا سے قریب ہو جائیں گے۔ قربتاً الی اللہ، نہ خدا کسی زمان سے متعلق ہے کہ اگر ہم اس زمانے تک پہنچ جائیں تو اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ تو خدا سے قربت کے پھر معنی کیا بنیں گے؟ بہت آسان لفظوں میں کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی نیت قربتاً الی اللہ کے مفہوم کو سمجھ لوں، وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، فطرہ نکالتے ہوئے، یا اپنے والدین کا احترام کرتے ہوئے، اپنے شریک حیات کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، اپنے خاندان والوں سے اچھے تعلقات قائم کرتے ہوئے، اپنے مومن بھائی کا خیال کرتے ہوئے، مسجد میں آ کر مسجد کا احترام کرتے ہوئے، قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، خدا سے قریب ہونے کا مقصد کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر اسے بیان نہ کیا جائے تو پھر تو وہی بات ہے کہ انسان ساری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ اور قربتاً الی اللہ کی تعریف، ایک تو وہ بعض نادان دوستوں کا جملہ کہ الی اللہ پڑھو گے تو اور معنی ہو جائیں گے، الی اللہ پڑھو گے تو اور معنی ہو جائیں گے، اتنا الجھا دو ایک نیت کرنے والے انسان مومن کو کہ وہ اسی میں الجھ کے رہ جائے کہ الی اللہ پڑھ دیا تو کیا معنی ہو گئے، الی اللہ پڑھ دیا تو کیا معنی ہو گئے۔ خدا کو اردو آتی ہے، آپ کو عربی آتی ہو کہ نہ آتی ہو؟ آپ کہیے کہ نماز پڑھتا ہوں فجر کی 2 رکعت اللہ کی قربت کے لیے، اللہ اکبر، نماز شروع۔ آپ کہیے روزہ رکھتا ہوں اللہ کی قربت کے لیے، روزہ شروع۔ آپ کہیے مسجد میں آ کر احترام مسجد کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت اللہ کی قربت کے لیے، اللہ اکبر۔ قربتاً الی اللہ یہ لفظ شرط نہیں ہے، البتہ لفظ قربت یعنی قصد قربت، ارادہ قربت، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے۔ اب کسی نماز کے بارے میں آپ تعین کرنا بھول گئے کہ واجب ادا پڑھ رہے تھے، واجب قضا پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اس میں فقہی مسائل آئیں گے پھر کہ کس حد تک نیت کو تبدیل کرنا ممکن ہے، بعد میں یاد آ گیا تو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی قصد قربت ہی بھول جائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، سب پتہ۔ تو قصد قربت کے معنی کیا ہوں گے؟ صرف آسان سے الفاظ میں کہ انسان یہ تلاش کرے کہ خدا کن کن اوصاف کو پسند کرتا ہے۔ مثلا خدا علم کو پسند کرتا ہے، تو جب کوئی خدا سے قریب ہونا چاہے اور اپنی جہالت کو کم کر سکے، جتنا جہالت کم کرے گا اتنا خدا سے قریب ہوگا۔ خدا غیبت کو پسند نہیں کرتا، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو غیبت کے گناہ سے دور کرے تو جتنا دور کرے گا اتنا خدا سے قریب ہوگا۔ خدا غنا کو، خدا آواز لہو و لعب کو پسند نہیں کرتا۔ انسان اپنے آپ کو جتنا اس گناہ سے دور کرے گا اتنا خدا سے قریب ہو جائے گا۔ تو خدا سے قربت کے معنی یہ بنے کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے اور خدا کی ناپسندیدہ باتوں سے جتنا دور کر سکے اتنا خدا سے قریب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چلیے اس کی وضاحت میں جملہ کہہ دوں کہ مسلسل نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، امام کا غم منانے والے اگر برائیوں سے دور نہیں ہو رہے تو قربتاً الی اللہ کی نیت مکمل نہیں ہو رہی۔ یعنی اگر انسان وضو کر کے بھی اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکا، اگر نماز پڑھ کے بھی منکسر نہیں ہو سکا، متواضع نہیں ہو سکا،
اگر روزہ رکھ کر بھی انسان غریب انسان کی مدد پر آمادہ نہیں ہو سکا، اگر فطرہ اور زکوٰۃ کو ادا کر کے بھی انسان مال کی محبت کو دل سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو سمجھے قربتاً الی اللہ کی نیت فاسد ہو گئی۔ صرف لفظ کے ساتھ کہنا قربتاً الی اللہ، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آئیے تمہید کی اس منزل پر لفظ عزت تک کا سفر تھا، اور خدا صاحبان ایمان کو عزت عطا کیا کرتا ہے، مگر عزت کے معنی کیا ہیں یہ کچھ کل بیان ہوئے تھے، اور آج انشاءاللہ سورہ مبارکہ المنافقون سے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ کافرون بھی ہے، اور قرآن مجید میں سورہ منافقون بھی ہے، قرآن مجید میں سورہ مومنون بھی ہے۔ تو گویا اب انسان اگر تلاش کرنا چاہے اوصاف کافروں کی تو مل جائیں گی، اوصاف منافقوں کی تو مل جائیں گی۔ اگر کافر اور منافق ایک ہی ہوتے تو الگ الگ قرآن ان کے نام کیوں لیتا؟ کچھ تو ہیں ان کی الگ باتیں، جو کافر الگ ہیں اور منافق الگ ہیں۔ تو سورہ منافقون میں کوئی اور تذکرہ ہو کہ نہ ہو، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جمعے کی نماز میں تاکید کی جاتی ہے کہ رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ الجمعہ کی تلاوت کی جائے، واجب نہیں ہے، تاکید ہے، استحباب مؤکد کہا جا سکتا ہے۔ اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ منافقون کی تلاوت کی جائے، ہر جمعے یاد دلایا جائے کہ منافق کسے کہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ آیت نمبر 8 وَيَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ وہ ہیں کہ جو منافق ہیں، جو کہتے تھے لَئِن رَجَعْنَا، جب ہم پلٹ کے واپس آئیں گے، إِلَى الْمَدِينَةِ، غزوہ بنی المصطلق، مدینے کے باہر کے واقعات میں ایک ایسے قبیلے کا رسول خدا کے خلاف لشکر جمع کرنے کا ارادہ، پیغمبر کا جوابی جو اختیار آپ نے کیا عمل، کہ آپ نے لشکر تیار کیا اور آپ مدینے کے باہر گئے اور کامیاب ہو گئے، غنیمت کا مال بٹ رہا تھا، اور اللہ کے رسول غریبوں کو، فقیروں کو مال عطا کر رہے تھے۔ جو مدینے کے جو ٹھیکیدار تھے، الفاظ استعمال کیے جائیں گے آج کے معاشرتی اعتبار سے، جو مدینے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، ان میں ایک شخص ہے جسے منافقوں کا رأس کہا جاتا ہے، یعنی رئیس کہہ لیجیے آپ اپنے آسانی کے لیے۔ منافقین کا سردار ہے عبداللہ ابن ابی۔ کبھی کبھار اور بہت سے نام اتنے یاد زبان پر رہتے ہیں کہ اس طرح کے نام بہت کم سامنے آتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی یہ منافقوں کو لیڈ کرتا ہے، تو میں نے کہا ٹھیکیدار، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اس نے پیغمبر کے عمل کو دیکھا، اور دیکھا کہ پیغمبر فقیروں کو، عام غریبوں کو، عام مسکینوں کو، غلام جو کبھی تھے ان کو بڑی فوقیت دیتے ہیں اور سب کو برابر مال تقسیم کرتے ہیں، اور ہم تو صاحب عزت لوگ ہیں، ہم تو مدینے کے اسپیشل خاص الخاص لوگوں میں شامل ہیں، ہمیں بھی ان کے برابر کھڑا کر دیا ہے، کچھ تو ہونا چاہیے۔ کل کا جملہ یاد ہے، سلام کرنے والا، کچھ تو خاص انداز ہونا چاہیے کہ ایک عام مومن ہے، ایک وہ مومن جو کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ نے سلام کرتے ہوئے ذرا سا خیال کر لیا۔ رئیس المنافقین کا شکوہ پیغمبر سے یہی ہے، تو پیغمبر سے خود تو کچھ کہتا نہیں ہے، اس نے ایک میٹنگ بلائی اپنے ہم خیال لوگوں کی، اور اسے قرآن نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ لَئِن رَجَعْنَا يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، کہتا ہے جب اس جنگ کے بعد واپس پلٹ کے مدینے آئیں گے
لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ضرور بضرور نکال پھینکیں گے مدینے کے صاحبان عزت ان کو جو ہیں صاحبان ذلت۔ اس کے خیال میں کون صاحبان ذلت سے مراد کون؟ جو مدینے میں باہر سے آئے بیچارے مہاجرین، اور ان مہاجرین میں خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ لفظ مہاجر میں پیغمبر شامل ہیں، آپ نے ہجرت کی ہے، جو مکے سے لٹے پٹے آئے تھے اور یہاں آ کر ہم نے ان کو بہت سیٹل کر لیا، ان کی امداد کی، ہیلپ کی، یہ سب غریب لوگ ہیں۔ ہم مدینے واپس پہنچ جائے ایک مرتبہ، پھر ہم جیسے صاحبان عزت ان صاحبان ذلت کو مدینے سے نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ یہاں تک تو آیت سناتی ہے اس کی کارروائی جو اس نے میٹنگ میں لوگوں کے ساتھ طے کیا تھا۔ لاکھ چھپائیے، جبرائیل امین آ کر بتا دیا کرتے ہیں اور آیتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے کیا یہ نہیں جانتے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ کوئی اللہ کو سجدہ نہ کرے تب بھی عزت اللہ کے لیے ہے، اور سب مل کر اللہ کو سجدہ کر لیں تب بھی عزت اللہ کے لیے ہے۔ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت اللہ کا رسول کے لیے ہے۔ سب کلمہ نہ پڑھیں تب بھی رسول خدا کی عزت ہے، اور سارے مل کے کلمہ پڑھ لیں تب بھی عزت پیغمبر کے لیے ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام عزت اللہ اور اس کے رسول کے بعد صاحبان ایمان کے لیے، چاہے کوئی انہیں کافر کہے تب بھی عزت ان کے لیے، اور چاہے کوئی ان کا اسلام اور ایمان قبول کر لے تب بھی عزت مومنین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عزت کا تعلق احترام سے نہیں ہے، عزت کا تعلق احترام سے نہیں ہے، بلکہ کوئی اور شے ہے عزت، اسے خدا نے بیان کرنا چاہا ہے۔ یا چلیں سورہ مبارک فاطر، قرآن کا ترتیب کے لحاظ سے 35ویں نمبر کا سورہ، آیت نمبر 10۔ من کان یرید العزت، جو شخص بھی چاہتا ہے کہ عزت حاصل کرے، تو جواب کیا ہے؟ العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر کوئی شخص عزت چاہتا ہے تو ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ عجیب ہے تماشا کہ لوگوں نے عزت کے معنی خوب پامال کیے۔ کل کی باتیں اگر ذرا مربوط کرتے ہوئے، عزت کا ترجمہ ہے سختی، مضبوطی، صلابت۔ میں نے مثال کل دی تھی کہ ایک ایسا وجود ہے جس میں گنجائش ہے کہ اس میں کچھ داخل کیا جا سکتا ہے۔ ایک لکڑی، اس میں کیل جا سکتی ہے اندر، ایک عام دیوار جس میں کیل اندر جا سکتی ہے، لیکن ایک پتھر، ایک بہت مضبوط کوئی شے جس میں کیل ٹیڑھی ہو جاتی ہے یا پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں کیل اندر جگہ نہیں بناتی۔ بہت غور کیجیے گا، عزت کا مطلب ایک ایسی مضبوط کردار کی کیفیت جس میں کوئی عیب اپنی جگہ نہ بنا سکے، کوئی عیب اپنی جگہ نہ بنا سکے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب گنجائش رکھو گے تو کوئی داخل ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ بڑے پریشان تھے یا علی، آپ بڑے پریشان تھے کہ مکان خالی ہے۔ جب مکان خالی ہوگا تو آپ ڈھونڈیں گے کرایہ دار، اور جب مکان میں کوئی موجود ہوگا
تو آپ کے پاس آسان جواب کہ مکان خالی نہیں ہے. بھائی بہت سے آئے، اس طرف سے آئے، وہاں سے آئے، وہاں سے آئے. آپ نے کہا مکان خالی نہیں ہے، مکان خالی نہیں ہے. اسی لیے جب اپنے مکان کو رکھو گے پر، تو کوئی بھی آنے والا آپ کے مکان میں داخل ہونے کی ہمت نہ کر سکے گا. رکھو مکان کو ایسا بھرا ہوا کہ سماعت بھی بھری ہوئی ہو، بصارت بھی بھری ہوئی ہو. اور کیا جو کرایہ دار آتے ہیں نا، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ میں استعارہ استعمال کرتے ہوئے، اشارے مکمل کرتے ہوئے کہ جی آنکھوں سے کوئی پیغام پہنچتا ہے تو کوئی کرایہ دار آنکھوں سے آتا ہے، یا سماعت کے بعد کوئی ہمارے اور آپ کے اذہان تک بات پہنچتی ہے تو کرایہ دار سماعت سے آتا ہے، یا کبھی قوت گویائی سے کوئی الفاظ سلپ ہو جاتے ہیں، یا کوئی ویسے ہی جملے ادا ہو جاتے ہیں. تو 3 راستے ہیں کرایہ داروں کے آنے کے. 3 راستوں پر علی کو بٹھا دو تاکہ کوئی غیر داخل ہونے ہی نہ پائے. عزت سمجھنے کے لیے لفظ ذلت کا سہارا بھی لازم ہے. کیا مطلب؟ تعز من تشاء، یہ بادشاہوں کی شان میں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کیا یہ آیت بادشاہوں کی شان میں؟ تعز من تشاء، جس کو چاہے حکومت دے. اگر صاحبان علم اس آیت کو، مشکل کیا ہوئی ہے کہ ہمارے درمیان مخلوط معاشرہ کے حوالے سے کچھ ایسی آیتوں کو استعمال کیا جانے لگا اپنے مخصوص مفاد کے لیے جو اس معنی میں ہرگز نہیں ہیں. تو عز من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر جو عزت ملی حکومت کے نام سے، کیا وہ اللہ نے دی تھی؟ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور اگر ذلت کے معنی یہ ہے کہ صاحب کوئی آپ کو سلام نہ کرے، کوئی آپ کا مزاج نہ پوچھے، کوئی آپ کو اہمیت نہ دے، آپ داخل ہوں کوئی آپ کے لیے کھڑا ہو کر آپ کو مقام نہ دے، آپ اپنا سا منہ لے کر بیٹھ جائیے، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، یہ ذلت ہے. اگر یہ ذلت ہے تو پھر انبیاء کے سارے واقعات میں اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں. اس کا مطلب جس کو پتھر مارے جائیں، کیا جس کو پتھر مارے جائیں وہ صاحب ذلت ہو گیا؟ اور جس کے ساتھ لوگ تلواریں لے کر ساتھ ساتھ چلیں، قدموں پہ گرتے ہوئے چلیں، اس کے راستے میں پھول بچھاتے ہوئے چلیں، کیا یہ عزت ہو گئی؟ دنیا تو یہی کہتی ہے، مگر حسین یہ نہیں کہتے. دنیا تو یہی کہتی ہے کہ جی عزت تو اس بات میں ہے کہ لوگ آپ کا یہ لفظ پروٹوکول، عزت کو سمجھنے کے لیے بہت آسان لفظ پروٹوکول، کہ جی آپ کو VVIP پروٹوکول ملا ہوا ہے، یہاں سے وہاں تک آپ جائیں گے. خیر یہ باتیں تو کچھ ایسے معاشروں کی علامت بن گئی کہ جہاں پر کچھ صاحبان ذلت ہیں، کچھ صاحبان عزت بنے ہوئے. لا حول ولا قوت. ذلت کے معنی ہے رخوت، نرم. اگر عزت کے معنی سخت ہیں تو معنی ذلت کے کیا بنے؟ نرم. نرم کا مطلب جہاں اتنی گنجائش ہو کہ برائی کردار میں داخل ہو جائے. آئیے اس لفظ کو سمجھتے ہیں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے فرمان سے. الا ترون
امام شافعی، کیا تم نہیں دیکھتے الی الحق لا یعمل بہ یا لا یعمل بہ، تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يَتَنَاهِي عَنْهُ، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا، حق پر عمل نہیں ہو رہا۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو کوفے سے خطوط بھیجے گئے تھے اس لیے امام آ گئے، اور ایک اتنا بڑا الزام اس کی برسوں سے جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ خطوط لکھے تھے ان افراد نے جنہیں اس زمانے میں شیعہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ چلیے اس کا جواب دینے کا وقت تو نہیں، خالی اشارے کر رہا۔ سرکار سید الشہداء نے مدینے سے نکلتے ہوئے کسی خطوط کا تذکرہ نہیں کیا، اس کا مطلب مدینے سے آپ کا نکلنا خطوط کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ امت کی اصلاح کی بنیاد پر تھا۔ اب خطوط آتے کہ نہ آتے، خطوط آئے کہاں پر ہیں؟ مکہ المکرمہ میں۔ دوسری بات، لوگ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کر کے رخصت ہوئے۔ یہ جملہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ مجبوری ہے، کہ شاید کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا، کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا، یہ تو بتائیں گے امام زمانہ علیہ السلام آ کر۔ اور لیکن یہ فقہی مسئلہ ہی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنا واجب حج کرنا چاہے تو اس کا حج واجب 3 قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک حج افراد، ایک حج قران اور ایک حج تمتع۔ البتہ حج افراد اور قران تو ان افراد کے لیے جو مکے سے قریب رہتے ہوں، اور حج تمتع ان افراد کے لیے جو مکے سے دور رہتے ہوں۔ تو سرکار سید الشہداء کا اگر یہ واجب حج ہو تو یہ حج تمتع کہلائے گا، اور حج تمتع کے 2 پارٹ ہوں گے، ایک عمرہ تمتع، ایک حج تمتع۔ پورا حج کی تربیتی کلاس مخصوص نہیں ہے یہاں پر، یہ بات سمجھنا ہے کہ آیا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے فقہی اعتبار سے اس میں کتنی گنجائش ہے۔ مجھ جیسا ایک شخص جس کو معلوم نہ ہو کہ میں 4 رکعت نماز پوری پڑھ سکوں گا نہ پڑھ سکوں گا، وہ 4 رکعت نماز کی نیت کر لے، پھر 2 رکعت نماز پہ اس کو نماز ختم کرنا پڑے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ دلیل یا کوئی مثال دوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت شروع ہو گئی، آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ 4 رکعت نماز اپنی قضا پڑھ رہے تھے اور جماعت شروع ہو گئی۔ اب 4 رکعت نماز جب تک آپ ختم کریں گے تب تک آپ کی جماعت مس ہو جائے گی، تو کیا کیجئے گا؟ معلوم نہیں تھا، آپ نے نماز شروع کر دی، تو نماز کو روک سکتے ہیں، کہیں مکمل کر سکتے ہیں، راستہ کیا؟ یہ فقہی مسئلہ۔ اگر میں فقہی مسئلے میں گیا تو پھر مجھے تمام مراجع عظام کے آراء کو بیان کرنا پڑے گا۔ ایک مثال صرف، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں حج کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، تو جو میں نے یہ اس خیال سے کہ حج کر سکوں گا، میں نے احرام پہن لیا حج کا۔ عمرہ تمتع حج تمتع سے پہلے ہوتا ہے، اور عمرہ تمتع مکمل ہونے کے بعد پھر حج تمتع شروع ہوتا ہے، اور ذی الحج کی 8 تاریخ کو حج تمتع کا احرام پہنا جاتا ہے۔ خاص طور سے استحباب ہے کہ اول زوال یا ظہر کی نماز کے بعد انسان حج تمتع کا احرام 8 تاریخ کو پہن لے۔ جواب نمبر 1، امام علیہ السلام نے 25 حج کر لیے ہیں، تو آپ کا حج واجب تو نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ بہت احترام کے ساتھ
بڑے بڑے علماء مجھ سے افضل صاحبان علم نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا، لیکن یہ روایت ضرور پڑھی ہے کہ امام نے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کر دیا۔ مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں تو ایک مسئلہ کہ آیا امام کا حج ہے یا نہیں ہے؟ 25 حج میرا مولا کر چکا ہے، یہ گنتی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو راوی کی یادداشت کا مسئلہ ہے، ورنہ حج تو بغیر امام کے ہوتا ہی نہیں، یہ راوی کی گنتی کا مسئلہ ہے۔ اور جتنی بار امام کے ساتھ گیا ہو یا امام کو حج کرتے ہوئے دیکھ لیا، اس نے گن لیا ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، رہا عمرہ، ایک عمرہ تو وہ ہے کہ جو مکے میں داخلے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ عمرہ مکے سے جو باہر سے آنے والا اندر آئے گا تو احرام بنے گا عمرے کا، اور اگر 1 مہینہ چاند کے لحاظ سے مکمل ہو جائے اور پھر اس کو مکے سے باہر نکل کے واپس اندر آنا ہو تو ایک اور عمرہ کرنا پڑے گا۔ یا تو تاریخ میں یہ بات ثابت کی جائے کہ امام ذی الحج شروع ہونے کے بعد یا اس سے 1 روز پہلے مکے سے باہر گئے ہوں، پھر مکے میں داخل ہونے کے لیے آپ نے احرام پہنا ہو، جبکہ ایسی کوئی بات ہمارے علم تک نہیں پہنچی۔ امام نے مکے میں قیام کیا ہے، اگر سرکاری سید الشہداء نے عمرہ انجام دیا ہے تو من حیث عمرہ انجام دیا ہے۔ حج کا احرام پہن کر حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر کے نکلنا، یہ اس کے لیے تو ممکن ہے جسے حالات کی اطلاع نہ ہو، لیکن اس کے لیے کیسے ممکن ہو جو جانتا ہے کہ اس کا شرعی فریضہ عمرہ نہیں ہے بلکہ عمرے کو بچانا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فقہی مسئلہ تھوڑا سا آسان ہوا بھائی، ایک جملہ سن لیجئے، یہ روایت سنا کریں گے آپ بعد میں بھی، اس کے بعد بھی لوگ پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، لیکن اب ایک سوال بھی حل ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام مکے سے کیوں نکل کے چلے گئے؟ جواب کیا ہے؟ کیوں گئے نکل کے؟ جی وہ اس لیے چلے گئے کہ وہاں پر آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ اپنے اپنے احرام کے لباس میں خاص طور سے جو آئے تھے وہ خنجر چھپائے ہوئے تھے، وہ امام کو شہید کرنا چاہتے تھے، لہٰذا امام نے مکہ چھوڑ دیا۔ ان سے درخواست ہے کہ یہ روایت ضرور سنیں پڑھیں، لیکن امام کا اپنے الفاظ دیکھ لیں۔ امام نے مدینے سے نکلتے ہوئے ارادہ مکہ بیان کیا تھا، امام کے الفاظ ہی ملتے ہیں کہ امام فرما رہے ہیں میں مکے جا رہا ہوں، امام کے الفاظ میں عراق کی طرف جانے کا ارادہ کیے ہوئے، جس پر جناب محمد حنفیہ نے، عبداللہ ابن عباس نے اور آپ کی نانی اور ہم سب کی ماں جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے آپ یہ فرماتے نانی میں مکے جا رہا ہوں، آپ یہ فرماتے ابن عباس میں عراق نہیں جا رہا، او تو خط آ جائیں گے تو چلا جاؤں گا، وہ الگ بات۔ مدینے سے نکلتے ہوئے امام کے الفاظ امام کے مشن کی خبر دیتے، تو لہٰذا امام اب مکے جائیں، امام بصرہ جائیں، امام کہیں اور جائیں، امام کا ارادہ نہ مکے کا ہے، نہ بصرہ کا ہے، نہ کسی اور شہر کا۔ امام فرماتے میں عراق جانا چاہتا ہوں، روکا گیا تھا مولا کو۔ آپ کے الفاظ لفظ عزت پر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، سوالات حل ہوتے ہوتے۔ الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اس کا مطلب بات اتنی واضح تھی کہ سرکاری سید الشہداء نے خالی یاد دلایا ہے، دکھایا نہیں ہے، یاد دلایا سر۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ لا یرغب المومن لقاء ربہ حقا حقا، پھر ایسے میں مومن کو چاہیے کہ اپنے رب کی ملاقات کی آرزو کرے،
ایسے میں مومن کو چاہیے کہ اپنے رب کی ملاقات کی آرزو کرے. واللہ فإنی لا اری الموت الا سعادتا، قسم ہے پروردگار کی، بس میں موت کو نہیں دیکھتا سوائے سعادت کے. والحیات مع الظالمین الا برما، اور میں حیات کو ان ظالمین کے ساتھ نہیں دیکھتا سوائے ذلت کے. لفظ برما کا ترجمہ کیا گیا ذلت. اور بہت مشہور سرکار سید الشہداء کا جملہ، امام سے کتنے افراد نے کہا تھا مولا اچھا بیعت ہی کر لیں، مشکل. میرا مولا اگر امام جماعت بننا چاہتا مدینے کی مسجد کا بن جاتا نا. کتنے لوگ ہاتھ چومتے، کتنے لوگ مولا سے مسائل شرعی پوچھتے، کتنا اچھا ہوتا. اگر میرا مولا امام جماعت بننا چاہتا مکے کا، مسجد حرام کا، مشکل تھا. کتنے لوگ آتے امام کے ساتھ اپنے طواف کو انجام دیتے، مسئلے پوچھتے. واللہ اکبر. بہت سے راستے لوگ سمجھتے ہیں مولا کے لیے، مولا بہتر سمجھتے تھے خدا کے راستے کو. لوگ سمجھتے ہیں عزت شاید امام جماعت بننے میں تھی، مدینے میں رہ کر تھی، مکے میں رہ کر تھی. تو پھر امام نے انتخاب کیا کیا؟ ایک صحرا، وہ بھی ایسا صحرا جس میں کوئی جانا پسند نہ کرتا ہو. امام نے سمجھایا کہ باعزت مقامات پر تو سب آ کر صاحب عزت ہو جاتے. اس مقام پر کوئی جانا قبول نہ کرتا. کمال کردار تو یہ کہ وہاں جاؤ اور وہ مقام صاحب عزت ہو جائے. عاشورہ نے جو پیغامات ہم تک پہنچائے، امام کا جملہ سن لیجئے. امام سے کتنے افراد نے یہ درخواست کی تھی کہ مولا بیعت کر لیجئے، کیا فرق پڑ جاتا ہے، اچھا ہے کچھ ٹائم آپ کو مل جائے گا، کچھ موقع آپ کو مل جائے گا. مگر اصولوں پر سودا نہیں ہو سکتا. ہمارا عنوان یہی ہے، اصول جو اسلام کے جو قدریں ہیں اس پر سودا نہیں کیا امام نے. اور الفاظ کے استعمال کیے، واللہ لا، واللہ نہیں، قسم بخدا، لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل، نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنا ہاتھ ذلت کے ساتھ تم کو نہیں دے سکتا. قسم کھا کے امام نے فرمایا، لا واللہ لا اعطیکم بیدی، میرا ہاتھ تم تک پہنچے ممکن نہیں ہے. ولا افر، لوگ کہتے تھے اچھا مولا کہیں اور نکل جائیں. اب خدا معلوم کہ کس طرح کی باتیں تاریخ میں بیان کی جاتی ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے وہ امام بتائیں گے آ کر. شاید ان کی تعویل کی جا سکتی ہے کہ امام نے کوئی ایسا راستہ خود سے اختیار نہیں کیا جو کہا جائے کہ امام نے اپنی حیات کے مقابلے میں شہادت کو ترجیح دی. بہت چھوٹی سی مثال، وہ کہتے ہیں کہ اپنے خیمے ہٹا دو فرات کے کنارے سے. امام خیمے نہ ہٹاتے تو بہانہ بن جاتا. وہ کہتے ہیں راستہ چھوڑ دو لشکر یزید کے لیے، راستہ آپ چھوڑ دیتے. یعنی کوئی ایسا موقع اور کوئی پہلا تیر، کوئی پہلا حملہ سرکار سید الشہداء کی طرف سے لشکر یزید پہ نہیں کیا گیا. اب جملہ سنے بہت سخت. لوگ کہتے تھے امام سے کہ امام کہیں اور نکل جائیں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں تبلیغ کریں، اسلام بڑھے گا. افریقہ آ جاتے، نائجیریا میں.
ولا افر فرار العبید، اور میں غلاموں کی طرح فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوں۔ آج 1400 سال بعد بیٹھ کر آپ تجزیہ کیجئے امام کے ان اقدامات کا تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح عزت بخشی امام نے، اور ایسی عزت بخشی کردار کو اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ ذلت مقدر ہو گئی اس کے لیے جو حسین کے مقابلے پر آ گیا، اور عزت مقدر ہو گئی۔ کون پوچھتا مجھے، کون پوچھتا مجھے، میری کیا حیثیت تھی؟ بہت ہیں، بہت سے مقامات پہ جلسے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، سنتوں بھرے ہوں کہ دعوتوں کے ساتھ ہوں، ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے، کسی پر تنقید نہیں کرتے، لیکن قسم بخدا جتنی عزت نام حسین سے ملی ہے، اور پھر کہتا ہوں یہ عزت وہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو سلام کریں گے، یہ عزت مضبوطی کردار ہے کہ میرے مولا نے میرے اور آپ کے کردار کو ایسا مضبوط بنا دیا ہے کہ یزیدی کردار کا کوئی ایک ذرہ برابر عمل داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عزت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کوئی رکھے نکال دے، کوئی مکان دے کہ نہ دے، کوئی ازدواج قبول کرے کہ نہ کرے آپ کے رشتے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عزت نہیں ہے۔ عزت تو میرا اور آپ کا کردار ہے جو امام نے اتنا مضبوط کر دیا ہے۔ یہ لکھے ہوئے الفاظ پڑھ لیجئے، یہ لکھے ہوئے آگے، مثلی لا یبایع مثلہ، لکھا ہوا ہے، یہ امام کے الفاظ ہیں۔ قربان جائیے، اتنا بڑھا دیا مجھے اور آپ کو، اتنا بڑھا دیا، بس ایک شرط لگائی ہے، نہ نام بتایا کہ وہ کون ہوگا، نہ قبیلہ بتایا، نہ رنگ بتایا، نہ نسل بتائی، نہ علاقہ بتایا، کہ جو مجھ جیسا ہوگا، رنگ کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، نسل کوئی بھی ہو۔ نسل کی بحث بھی نہیں ہے، بہت سے اصل باقی نہ رہے، اور آج عاشورہ کی جو قدریں ہیں، اب میں جملہ مکمل کرتے ہوئے شاید داخل نہ ہو سکوں اگلے مرحلے پر، لگتا ہے مجھے ایسا ہی کچھ، کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ چوتھے امام کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کر، بیڑیاں پہنا کر، کتنے لوگ اسیر کیے گئے تھے؟ 19 افراد تھے، خواتین میں، بچوں میں اس کے علاوہ تھے، مردوں میں کتنے تھے؟ اختلاف ہے اس میں کہ کل اسرا تھے کتنے، کیا سب کے سب اسیر ہوئے تھے یا صرف خاندان اہل بیت کے متعلق خواتین اسیر ہوئی تھیں؟ لیکن یہ ایسے لے کے چلے تھے کہ پورا سامان ذلت تھا آج کے تشریحات کے اعتبار سے۔ یہ ذلت یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پانی نہیں پلاتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے راستے بھر میں، حتیٰ کہ صدقے کی روٹیاں اور کھجوریں۔ بظاہر جملہ بہت آسان سا ہے، لیکن آسان نہیں ہے۔ یعنی خود امام فرماتے ہیں اس طرح سے ہمیں لے جایا گیا جیسے کہ حبشہ کے رہنے والے غلاموں کو لے جایا جاتا ہے۔ ربط مصائب نہیں ہے، خالی ایک جملہ بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح سے، اور پورا عجیب کیفیت تھی۔ اس نے کہا عزت یہ کہ میں بیٹھا تخت کے اوپر، ابن زیاد ملون یا اس وقت کا حکمران یعنی یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے،
اور تخت پر بیٹھ کے سمجھتا ہے. خدا نصیب کرے جائیں انشاءاللہ شام زیارت کے لیے. اور شام میں مسجد اموی دمشق میں خدا معلوم کہ کیسے انتظام پروردگار نے کر دی کہ آج والو ہم اس پر بحث کریں جناب یہ مقام تھا کہ نہیں تھا، وہ کون سا مقام تھا، لیکن ایک تشبیہ موجود ہے. تشبیہ کہ ایک نیچے جگہ بنی ہوئی ہے چبوترا سا، ایک اوپر کافی اونچائی پہ جگہ بنی ہے بیٹھنے کی، کہ یہاں وہ بیٹھا ہوتا تھا اتنی بلندی پر، اور نیچے اہل بیت کے قیدی کھڑے کیے گئے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ وہاں عزت ہے، یہاں عزت نہیں ہے. اگر اس وقت کی تمام معاملات پہ آپ غور کیجئے گا تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے سارا زمانہ یزید کے ساتھ ہو گیا ہے. اگر آپ اس وقت اس مقام پہ موجود ہوں، تصور کرتے ہیں کہ ہم دیکھ سکیں اس پورے منظر کو، تو یہاں سے کربلا سے لے کر وہ لاشوں کی کیفیت عجیب ہے. وہ اپنے مردوں کو دفن کر کے جا رہا ہے لشکر یزید. یہ نبی کی اولاد کی لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور کس طرح بہت شدت کے ساتھ بیویوں کو بٹھا کر لے جایا جا رہا ہے. اور اپنے گھر میں، اب جملہ سن لیں خالی کہ اپنے گھر میں کیا ہوا. یزید کے گھر میں کہتے ہیں، ایک روایت ہے کہ سارے امام عالی مقام کو یزید کے گھر میں بھی بھیجا گیا تھا. شاید ایک مزاج ہو بادشاہوں والا، وہ مزاج تھا اس کا کہ جی میرے گھر والے جب دیکھیں گے تو میری اقتدار کو، میری شہنشاہیت کو محسوس کریں گے. اور ہو سکتا ہے بعض خواتین میں مثال ہوتی ہو کہ اگر شوہر کوئی بڑا کام کر لے تو بیوی اس کو بڑا سراہتی ہے کہ بہت بڑا کام ہو گیا، میرے شوہر نے اتنا بڑا کام کر لیا. تو اس نے امام کے سر کو اپنے گھر بھجوایا، اور اس کی ایک بچی ہے یزید کی، اس کا نام تاریخ میں لکھا ہے عاتکہ. کہتے ہیں اسے وہ ہند کی بچی، لیکن وہ ہے بعض مورخین کے لحاظ سے یزید کی اولاد. اس بچی نے بالکل اتفاق کے سن برابر سا ہے. ایک وہ یتیمہ حسین ہے، ایک یہ اس کی بیٹی ہے عاتکہ. اس نے اس کٹے ہوئے سر کو دیکھا، پوچھتی ہے کہ یہ سر کس کا ہے؟ کہا گیا یہ تیرے بابا نے کامیابی حاصل کی ہے، اس نے بغاوت کی تھی، اس کا سر کاٹ لیا گیا، تیرے بابا کی حکومت مضبوط ہو گئی ہے. غور سے بچی نے سر کو دیکھا، پوچھا نام بتاؤ. اور جب اس نے نام سنا، یا کہتے ہیں اس کو نام معلوم ہو چکا تھا، تو اس نے اپنے بابا کی حکومت کی تعریف کرنے کے بجائے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ کے کہا ہاذا راسو ابن فاطمہ. فاطمہ کے بیٹے کا سر ہے. اجرکم اللہ. یعنی وہ سمجھتا تھا کہ بیٹی شکر کے سجدے کرے گی، اپنے سہیلیوں میں، اپنے محل میں خوب اپنے باپ کے قصیدے پڑھے گی. اس نے تو امام کی غربت کا مرثیہ پڑھ دیا. اب جملہ سنیں. یزید کے نکاح میں ایک خاتون ہے جو یزید کی بیوی کہلاتی ہے، وہ ہندہ مشہور ہے. دو روایتیں الگ الگ ہیں کہ ہندہ خود زندان میں آئی ہے یا ہندہ دربار میں آ گئی ہے، لیکن یا ہندہ کے گھر میں جب سر امام گیا ہے تو ہندہ نے اپنے سر سے چادر کو اتار دیا.
اللہ اکبر. وہ سمجھتا تھا کہ بیویوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہوں گی. اللہ اکبر. آج کل کا زمانہ کیا بتا رہا تھا؟ از اول تا آخر یزید 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 کامیاب ہو گیا. اب کون پوچھے گا؟ اتنا خوف ہے، اتنا زیادہ خوف ہے کہ کوئی لشکر یزید کے سامنے رونے کی ہمت نہیں کر سکتا. یعنی اتنا خوف تھا کہ امام کے ساتھیوں کے لاشیں دفن کرنے والے گھبراتے تھے کہ ہم لاشیں دفن کریں تو کہیں ایسا نہ ہو مشکل میں آ جائے. لیکن کتنا عارضی ثابت ہوا یہ سب کچھ. جو تخت پر تھا وہ ذلیل تھا، جو تشت میں تھا وہ عزیز تھا. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو کچھ اس طرح بیان کیا جائے عزت اور ذلت کے معنی میں کہ عزیز وہ سر ہے جو سجدے کی حالت میں جدا کیا گیا. ایسا عزیز سر ہے. میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعاً ایسا سجدہ روئے زمین پر خدا کو لاکھوں سجدے اس کے لاکھوں کروڑوں افراد نے، عاشقان نے کیے، مخلصین نے کیے، اس کے انبیاء اور اولیاء اور تمام اس کے خاص افراد نے کیے. لیکن ہر سجدہ ایک لمٹ کے ساتھ تھا. سجدہ شروع ہوا ختم ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ اپنے اختیار سے خدا کی بارگاہ میں انکساری کے ساتھ سر کو رکھنا سجدہ کہلاتا ہے. اور پھر سجدے سے سر کو اختیار کے ساتھ اٹھا لینا سجدے کا اکمال ہوتا ہے، مکمل ہو گیا. مگر حسین کا سر تو آج بھی سجدے میں ہے، اس لیے کہ رکھا تو اپنے اختیار سے تھا امام نے، اٹھایا نہیں ہے. یا کبھی اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا کہ کمال دیکھیے کہ سر کو شام والوں وہ یہ چاہتے تھے کہ سر کی ذلت یہ ثابت کریں کہ یہ سر ایسے ہی کسی باقی کا سر تھا. اٹھا کے نیزے پر خود چلے تھے اور یہ سر بلند ہو گیا تھا. اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتنی توہین کر سکتے تھے سر کی. بیان کرنا بس سے باہر، خالی اشارے کر رہا ہوں آج. اور آج دل چاہتا ہے کہ ایسے صحابی کو یاد کروں کہ جس نے بڑی ہمت کی بولنے کی، اور اتنی ہمت کی کہ وہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں سوچ پیدا ہو جائے اور کوئی بغاوت کے آثار نمودار نہ ہو جائیں، تو اپنے اس عمل پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے خطاب کیا تھا. ایک زید بن ارقم صحابی رسول ہے کہ جنہوں نے جب دیکھا کہ ابن زیاد چھڑی سے امام کے دندان کو مارتا ہے، اللہ اکبر، سمجھتے تھے کہ اس طرح امام کا مقام کم کر دیں گے. تو زید بن ارقم سے رہا نہ گیا، کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں ہٹا اپنی اس چھڑی کو ان دندان مبارک سے کہ میں نے ان دانتوں کو رسول خدا کو چومتے ہوئے دیکھا. آئے حسین، آئے غریب زہرا. یا عبید اللہ ابن زیاد کا مسجد میں، کوفے کی مسجد میں اور مسجد بھری ہوئی، سب کو بلایا گیا، خطبہ دیتا ہے ملعون. اور کیا خطبہ دیتا ہے؟ خدا کی حمد کرتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ حق اور حقیقت کامیاب ہو گئی. اور خلیفہ وقت
حاکم وقت کے خلاف جو اٹھے تھے وہ کہتا ہے نقل کفر کر رہا، امام کی شان کے خلاف کہتا ہے. عجیب جملہ استعمال کیا، صادق اور امین کے نواسے کو اس نے لفظ کذب کے ساتھ یاد کیا. وہ جملہ محسوس کیجئے گا کہ پورا مجمع سن رہا ہے بیٹھا ہوا، ایک نابینا ہے، بوڑھا شخص ہے، وہ کھڑا ہو گیا. اس کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف عزدی. کھڑا ہو گیا اور للکار دیا، ایک شخص للکار دیا. قسم بخدا اس مسجد میں 1000 لوگ بیٹھے تھے، تاریخ نے کسی کا نام نہیں لیا مگر جو کھڑا ہو گیا تھا تاریخ نے اس کا نام بتایا. کلمہ حق کہنا باطل کے سامنے یہ واقعاً جہاد تھا. کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے اے مرجانہ کے بیٹے، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو رسول خدا کے بیٹے کو جھوٹا کہتا ہے. تجھ پر بھی خدا کی لعنت، تیرے باپ پر بھی، اور اس پر بھی جس نے تجھ کو بنایا ہے یہاں کا گورنر، اور اس کے باپ پر بھی. اتنے سخت جملے. سب یا ڈرے ہوئے تھے یا خوشامد کرنے والے تھے، یا ڈرے ہوئے تھے یا خوشامد کرنے والے لوگ تھے. کسی کا اس طرح کلمہ حق کہہ دینا، وہ چیخا، تجاہل عارفانہ کرتا ہے، کون ہے یہ، کون ہے جو بولتا ہے؟ لوگوں نے نام نہیں لیا، خود کہتا ہے وہ میں ہوں. لوگ چھپانا چاہتے تھے کہ آواز چھپ جائے گی، کسی نے نعرہ لگا دیا ہوگا کسی ایک نے، نہیں میں ہوں عبداللہ ابن عفیف عزدی، میں نے کہا. لوگ اپنی سپاہیوں سے چیخ کر کہتا ہے پکڑ لو اسے. سپاہی دوڑے، کہتے ہیں اس کی قبیلے کے لوگ موجود تھے، اسے بچا کے مسجد سے باہر نکال کے لے گئے. مگر عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ کہتا ہے جاؤ گرفتار کر کے لاؤ اسے. تو ایک دستہ روانہ کیا گیا. کہتے ہیں باقاعدہ مقابلہ بھی ہوا، لیکن جب گھر پہ فوجی داخل ہوئے، آپ کی ایک جوان بیٹی ہے اسما، بس ماتم دارو، عبداللہ تم نے حسین کی حمایت کا اعلان کر کے کتنا مہنگا سودا کیا. لوگ بیٹھے رہ گئے اپنی عزتیں بچانے کے لیے اپنے گھروں میں، لا حول ولا قوت، سلام ہو سلام ہو. اس ایک بولنے والے شخص پر جس کا نام عبداللہ ہے کھڑا ہو گیا تھا. جب گھر پہ سپاہی پہنچ گئے، نابینا ہے، نظر نہیں آتا، بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی مجھے بتاتی رہنا دشمن کس طرف سے آتا ہے. اور تلوار نکال کے مقابلہ شروع کیا، لیکن ایک نابینا کب تک لڑتا. اسے گرفتار کیا گیا، اور جیسے ہی اسے لے کر چلے، بیٹی ساتھ ساتھ چلی. جیسے دربار عبید اللہ ابن زیاد کے باہر پہنچے، بیٹی نے کہا بابا اب میں دربار میں نہیں آ سکتی. واہ غربتا واہ محمد، ہائے اے صحابی رسول، اے مولا کے چاہنے والے، خدا تیری بیٹی کی عزت سلامت رکھے نا. ہاں ماتم دارو، ہائے محمد کی بیٹیاں دربار میں لائی جائیں. عبداللہ کی بیٹی کہے بابا میں دربار میں نہیں آ سکتی، شرابی کا دربار ہے. واہ غربتا واہ محمد. عبداللہ ابن عفیف کو جب پیش کیا گیا ابن زیاد کے سامنے، تو فرماتے تھے میں مایوس ہو گیا تھا کہ اب مجھے شہادت کیسے ملے گی. میں تو نابینا ہو چکا ہوں، لیکن میری آبرو پوری ہو گئی، میری دعا مکمل ہو گئی. میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی مجھے ایسے شخص کے ہاتھوں شہادت ملے جو بدترین
خلق ہو. خدا نے میری دعا قبول کر لی. واہ غربتا، عبداللہ کا سر کاٹا گیا، لیکن میں کہوں گا اے عبداللہ کی بیٹی، تیرے سر پہ چادر رہ گئی، مگر ہائے حسین کی بچیاں، بابا کا سر بھی کٹا، سروں سے چادریں لٹ گئی. واہ محمدہ. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون. بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار واسطہ جناب زینب کبریٰ کا، واسطہ پروردگار سید سجاد کے بندھے ہاتھوں کا، پروردگار واسطہ مولا عباس کے کٹے ہاتھوں کا، واسطہ علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں کا، واسطہ سکینہ کے مقدس ہاتھوں کا پروردگار، جن سے بابا کے کٹے ہوئے سر کو اٹھایا ہوگا پروردگار، ان ہاتھوں کا واسطہ. جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، جس مومن نے دعا کی التماس کی ہے، جتنے پریشان بیٹھے ہیں دعا کے لیے پروردگار، ان کے مسائل کو حل فرما دے. پروردگار واسطہ علی رسول کا ان کی مشکلات کا خاتمہ فرما دے. مسئلہ روزگار کا ہو، مسئلہ رزق کا ہو، مسئلہ جاب کا ہو، پروردگار تمام مسائل کو، مسئلہ ویزے کا ہو، تمام مسائل کو حل فرما دے. اے خدا خدا کے ساتھ مانگتے ہیں کہ آل محمد کی بارگاہ سے نہ کوئی کل خالی ہاتھ گیا تھا، نہ کوئی آج خالی ہاتھ جائے گا. اے خدایا تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. اے خدایا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم